8 सितंबर का जलसा हम करवाएंगे, जब चाहेंगे तब होगा। तो सर आप तो जमहूरी पार्टी हैं, जब जमहूरी पार्टी दूसरों के रास्ते रोकेंगे तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सुना कि हमने कोई गमला या शीशा तोड़ा या हमने लोगों को बोला कि मारो जलाओ ये कर दो वो करो। अगर वो लोग बोलेंगे मैं आऊँगा और मैं जेल से अपने लीडर को छुड़ा के ले जाऊँगा या मैं एहतजाज करूँगा तो 8 नहीं कई 8 सितंबर गुजर जाएंगे, जलसा नहीं कर सकेंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो 9 मई के मुलजिम है। दूसरी तरफ आप कहते हैं आओ गवर्नर हाउस, ये कैसी मुफाहमत है? अदालतों को चाहिए कि वो सजा दे। अगर खुदा न खास्ता 9 मई वाले आज इस मुल्क में छूट जाते हैं तो कल कोई और 9 मई से बड़ा खुदा न खास्ता इक़दाम करेगा। फिर क्या वाकईतन करप्शन हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में? उसके बाद उनके अपने ही वजीर आ गए कि हम लोग करप्शन कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो एतमाद हो चुके हैं पार्लियामेंट अपनी सूबाई असम्बली का, उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत जो केपीके में बनी है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है केपीके में पीटीआई को? मोहसिन नकवी साहब जो है वो मसीह हैं अली अमीन साहब के, क्योंकि जब भी मुश्किल में होते हैं अली अमीन साहब तो मोहसिन नकवी के पास पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। 3 दिन पहले आपके नाम एक पैगाम ट्विटर में आया, वहाँ से 3 लोग उठाए गए हैं। मिसिंग पर्सन के लिए भी कोई अच्छी लेजिस्लेशन होगी या आर्टिकल 4 को इतना ताकतवर कर दिया जाए कि ये मसला ही खत्म हो जाए? देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, आप इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं। 3 लोग नहीं उठाए गए, बहुत ज़्यादा लोग उठाए गए। ये मैं वो हूँ जिन्होंने आपके नाम ट्विटर पैगाम दिया कि गंडापुर तालिबान मौजूद है जिससे सरपरस्त अली अमीन गंडापुर साहब का। हमारे इलाके में जब जज हुआ होते हैं, जजों पर फायरिंग होती है, फौजी शहीद किए जाते हैं, पुलिस के नौजवान शहीद किए जाते हैं, नाके लगा दिए जाते हैं, मिलिटेंट्स आ जाते हैं, चेकिंग करते हैं, जो सरकारी मुलाजिम उसको उठा लेते हैं। ये खर्च देते तो चेक भी करते हैं किधर खर्च कर रहे हैं, ऐशें कर रहे हैं या सही खर्च कर रहे हैं। अब आपकी हुकूमत है, करें कुछ। खान साहब ने कल अल्टीमेटम दे दिया 1 साल का कि ये गवर्नमेंट 1 साल बाद खत्म हो जाएगी। साल दिया ना, साल दे दिया। अगले साल बात करें। सर सबसे पहले तो पंजाब में खुश आमदीद। शुक्रिया। सर आज 6 माह तकरीबन इलेक्शन को गुजर गए। आज भी एक बहस है कि फॉर्म 45 नहीं बल्कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो सर ये जो फॉर्म 47 है, ये पहली मरतबा हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पे बनी है या इस दफ़ा कौम के सामने खुलकर आ गया सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक हुकूमत रहेगी 5 साल तो ये फॉर्म 47 और 45 चलती रहेगी। ठीक है। नॉर्मली ये है कि देखिए हम समझते हैं और मुझे भी शायद एतराज़ है इस इलेक्शन पे, आपको भी होगा, किसी और को भी होगा, तो हमारा जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। ओके। आज अगर पार्लियामेंट के ज़रिए इस चीज़ का रास्ता नहीं रोक सकते, अगर हम समझते हैं कि चोर दरवाजे से कोई आए हैं, जो पार्लियामेंट में कुछ लोग आ गए हैं या कोई ऐसा एक्ट हुआ है, तो उसको रोकने का क्या तरीका है? चीखना चिल्लाना तो नहीं है ना, या टीवी तो नहीं है। उसका फोरम है पार्लियामेंट। ओके। पार्लियामेंट में कानून साजी करें ताकि फ्यूचर में अगले इलेक्शन में ना हो। अगर आप तूतियाँ बाजे सीटियाँ बजाएंगे तो 5 साल बाद फिर अगर वही चीज़ होगी तो फिर क्या करें? फिर 5 साल और सीटियाँ बजाएंगे। सर NA 44 जहाँ पे अली अमीन गंडापुर थे और साथ में मौलाना फजलुर रहमान थे, अली अमीन जीत के, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ वक्त के बाद कहा यहाँ पे रिगिंग हुई है। तो सर क्या आप भी कहते हैं रिगिंग हुई है, और रिगिंग किसने की है? वो देखिए रिगिंग तो चोर तो हमने ढूंढना है, लेकिन अगर आपके साथ रिगिंग हुई है वैसे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में? तो मैं आपके पास आ रहा हूँ ना उस पर। अगर हम सूबाई सीटें जीत रहे हैं और कौमी हार रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? और दूसरी बात यह है कि मैं उस पर भी, उसके बावजूद भी सब चीज़ों के बावजूद भी इस वक्त सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी डेर इसमें खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने वहाँ पर एक कौमी असम्बली की सीट जीती, 2 सूबाई असम्बली की सीटें जीती, 3 हमारे मेयर्स हैं वहाँ पे। तो इलेक्शन में होते हैं, बेज़ाब्तियात होती रहती हैं, खुद कह देंगे नहीं होती हैं। अली अमीन साहब जो हैं वो आप मुझे बताएं कि एब्सकॉन्डर थे, अचानक नमूदार हुए, जमानत भी नहीं हुई, और वो कहते हैं कि आप अचानक नमूदार हो गए। मैं हाँ नहीं, अली अमीन साहब तो उस वक्त सियासत में उनको पता ही थे BC जब हम सियासत कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब और हमारा एक लव हेट अफेयर काफ़ी अर्से से चल रहा रहा है। ये शेख जुल्फ़िकार भुट्टो काल का था। मेरे वालिद साहब यहाँ से लड़े थे, पहली दफ़ा मेरे वालिद साहब ने 1990 में शिकस्त दी थी, बिल्कुल। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो ये तो पैराशूटर्स हैं वक्ती तौर पर। सर कल आपने एक स्टेटमेंट दी, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट, कि 8 सितंबर का जलसा हम करवाएंगे, जब चाहेंगे तब होगा। तो सर आप तो जमहूरी पार्टी हैं, आपने खुद लॉन्ग मार्चेस किए। जब जमहूरी पार्टी दूसरों के रास्ते रोकेंगे तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हम लाहौर भी एक दिन आए थे, हम जब कराची से हमने एक मार्च शुरू किया था इस्लामाबाद, जब हमने अदम एतमाद की थी, तो आपने कहीं रास्ते में सुना कि हमने कोई गमला या शीशा तोड़ा या हमने लोगों को बोला कि मारो जलाओ ये कर दो वो कर दो? कोई सुना था? आपने सुना था कि हमारी पार्टी लीडरशिप जेल में और हम उसको जो है जेल ब्रेक करके उनको ले जाएंगे? तो ये तो वो वाली बयान दे जो मिलिटेंट्स देते हैं, जेल ब्रेक, जलाओ, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाओ, खुदा न खास्ता आपकी बिल्डिंग पे मैं यहाँ पे बाहर बंदे ले आऊँ और पथराव शुरू कर दूँ कि ये चैनल मेरे खिलाफ बयान देता है, जैसे माजी में होता रहा है। तो अगर आप इंतशार फैलाएंगे तो आपको कतई इजाज़त नहीं होगी। अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, जमात इस्लामी बैठी हुई थी ना हफ्ता एक पिंडी में, एक पुरअमन एहतजाज था, कुछ क्या हुकूमत ने, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, 181 दिन के अंदर गिरफ्तार हुए।
دیکھیے کہیں پہ آپ جب جلسہ جلوس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ شیطانیاں کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ماضی میں پی ٹی آئی کا جو ہو رہا ہے, جو اسلام آباد میں جو کام کیا ہے, آپ کے لاہور میں بھی 9 مئی ہوا ہے, اس میں میجورٹی ان کے لوگ شامل تھے, پاکستان پورے میں شامل تھے. اگر وہ لوگ بولیں کہ میں آؤں گا اور میں جیل سے اپنے لیڈر کو چھڑا کے لے جاؤں گا یا میں احتجاج کروں گا, تو 8 ستمبر گزر جائیں گے, جلسہ نہیں کر سکیں گے. سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ 9 مئی کے ملزم ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں آؤ گورنر ہاؤس, ٹکے بھی کھاتے ہیں, کباب بھی کھاتے ہیں. یہ کیسی مفاہمت ہے؟ ملزم بھی کہہ رہے ہیں, دعوت بھی دے رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ملزم ہیں جب تک عدالت اس کو سزا نہیں دیتی. ٹھیک ہے. عدالتوں کو چاہیے کہ وہ سزا دے. مختلف ایشوز پہ عدالتیں بڑا سو موٹیشن لیتی ہیں. بڑی 9 مئی پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے. اگر خدا نخواستہ 9 مئی والے آج اس ملک میں چھوٹ جاتے ہیں تو کل کوئی اور 9 مئی سے بڑا خدا نخواستہ اقدام کرے گا. بولیں گے 9 مئی کچھ نہیں ہوا تو پھر اس سے تھوڑا ایک اسٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. اگر آپ مجھے بات کہ آپ کی جی ایچ کیو بھی حملہ ہو, آپ کے شہداء کے مجسمے توڑے جائیں, ان کی بے حرمتی ہو, ان شہداء کی فیملی کیا سوچے کہ ہمارے شہداء نے اس ملک کے لیے کیا کیا اور ہمارے ساتھ عوام کیا کر رہی ہے. تو یہ لوگ کیا اس سے آئے تھے, اپنا انڈیا سے آئے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. ہاں وہ سی ایم تھے, اس میں نے آفر کی تھی, لیکن وہ آفر محدود مدت کے لیے تھی, اب وہ آفر نہیں ہے. سر میں بس اختتامی مراحل کی طرف 2 سوال بس آخر میں کرنا چاہوں گا آپ سے. سر حال ہی میں علی امین گنڈاپور اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان بحث ہوئی, ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے کہ کرپشن کی جا رہی ہے. سر کیا واقعتاً کرپشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھو سب سے پہلے اس کو تو میں نے بے نقاب کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ نرخ نامے لگے ہوئے ہیں, کلاس 4 تک کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں. سیکٹریز, ڈی سی, کمشنر, ڈی پی او, ڈی آئی جی جس نے لگنا ہے, جس ضلع میں لگنا ہے اس کو اپنے ریٹ ہے وہ دے دیں. فائنینس میں جس نے بل پاس کرانے ہیں اس کو اپنا ایک ریٹ ہے وہ دے دیں گے. تو یہ چیزیں سب کچھ سب کے آیا تھی. اور اس کے بعد ان کے اپنے ہی وزیر آ گئے کہ ہم لوگ کرپشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ پھر کمیٹی بن گئی, چوروں کے اوپر ڈاکو بٹھا دیے گئے, کہیں چوروں کی جو ہے وہ اب دیکھیں نا روزانہ کی بنیاد پہ عہدوں سے بھی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور منسٹروں سے بھی ہٹایا جا رہا ہے, چینجز بھی کی جا رہی ہیں. تو جو ہمارے سی ایم صاحب کے لائل نہیں ہیں, جو ان کے ساتھ دستخط نہیں کر کے دیں گے, میں نے تم سے کہہ دے گا, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں پارلیمنٹ اپنی صوبائی اسمبلی کا. ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, 3 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا ہے, 3 دفعہ. کیوں ہوا ہے؟ 2 تو اکثریت آپ کے پاس ہے, پھر بھی آپ آنے سے ڈرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اعتماد کھو چکے ہیں. تو میرا تو ذاتی مشورہ ان کو ہوگا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں, اس سے پہلے کہ آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کا ووٹ کہا جائے, ایسا نہ ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک کرے. سر ایمل ولی خان نے ایک پیغام دیا, ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی کے میں بنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کو؟ وہ شاید محسن نقوی صاحب کو, محسن نقوی صاحب جو ہے وہ مسیح ہیں علی امین صاحب کے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو علی امین صاحب تو محسن نقوی کے پاس پہنچ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے. تو میں بھی اس حوالے سے اس نے کہا نہیں, مطلب کہ چانسز ہیں کہیں نہ کہیں کس چیز کے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے. نہیں, اگر آپ مجھے بتائیں کہ علی امین صاحب کو, میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ غائب تھے, الیکشن میں نہیں تھے بھی اور نہیں بھی تھے, مطلب دونوں چیزیں تھیں. اور پھر اس میں جو ہے اکثر اچانک آتے ہیں, نہ ان کی کوئی بیل ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, اور آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ ہمارے سی ایم کینڈیڈیٹ ہیں. تو دیکھیں ہر ادارے میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں. احتساب اسٹیبلشمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر بڑی لیجسلیشنز کروا رہے ہیں آپ, ایک لیجسلیشن اور ہو جائے اگر. 3 دن پہلے آپ کے نام ایک پیغام ٹویٹر میں آیا کہ آپ کا ایریا جو ہے بائی علاقہ, وہاں سے 3 لوگ اٹھائے گئے ہیں. تو سر مسنگ پرسن کے لیے بھی کوئی اچھی لیجسلیشن ہوگی یا آرٹیکل 4 کو اتنا طاقتور کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیں آپ کے پاس انفارمیشن کی کمی ہے, آپ انفارمیشن بڑھائیں. 3 لوگ نہیں اٹھائے گئے, بہت زیادہ لوگ اٹھا گئے. یہ میں وہ جنہوں نے آپ کے نام ٹویٹر پیغام دیا, انہوں نے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کنڈی صاحب ہمارا آپ سنیں آ کے کہ ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. ہاں, وہ جا کے جن کو انہوں نے اس وقت یہاں پر جو نمائندے ہیں نا وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ہیں وہ ہمارے کیا نام ہے, محمود شاہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ گنڈاپور طالبان موجود ہیں جس کی سرپرستی علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. اس کو تو ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا علی امین صاحب نے, اس کی نہ تردید کی ہے نہ یہ کہا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد ٹھیک ہے جو ہے سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر. میں تو صرف 3 کا نہیں کہا, ہمارے علاقے میں جب جج ہوا ہوتے ہیں, ججوں پہ فائرنگ ہوتی ہے, قصے میں لوگ شہید کیے جاتے ہیں, فوجی شہید کیے جاتے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید کیے جاتے ہیں. میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں ہائی ویز پہ پہلے تو رات کو چیز ہوتی تھی, اب عصر کے بعد ناکے لگا دیے جاتے ہیں, ملیٹنٹس آ جاتے ہیں, ناکے لگا لیتے ہیں, چیکنگ کرتے ہیں, جو سرکاری ملازم اس کو اٹھا لیتے ہیں.
سر صوبائی حکومت کیا کرے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ پڑاؤں والا سلوک کر رہے ہیں، ہمیں اپنا نہیں سمجھا جا رہا، ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا. دیکھیں کس چیز کا بجٹ دیں، یہ کہہ رہے ہیں گڈا پور صاحب. دیکھیں NFC ایوارڈ جب ہوا تھا، جی صدرداری کی جو ہے وہ ایک ہمارے اوپر مہربانی خیر خواہ پہ تھی کہ 1% آف NFC ایوارڈ انہیں ایکسٹرا میں دیا تھا لا اینڈ آرڈر کے لیے. تو وہ پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں جب آپ کے پاس پولیس کے پاس APC نہیں ہے، پولیس کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، بندوقیں نہیں ہیں، اپنا لیبارٹریز نہیں ہیں، تنخواہیں سب سے کم ہیں، تو پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ عیاشی پہ خرچ کیے. آپ مجھے بتائیں جو فارمر فاٹا جو ہے مرج جس کے پیسے آتے ہیں کون سے ہیڈ میں خرچ ہوتے ہیں؟ کیوں وہ لوگ چیخ رہے ہیں آج؟ ٹھیک ہے، پہلے ان سے تو حساب کریں نا. آپ کو اگر اپنے والدین یا مجھے دیں گے، جب ہم اسکول میں پڑھے تھے جیب خرچ دیتے تھے تو چیک بھی کرتے ہیں کدھر خرچ کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں یا صحیح خرچ کر رہے ہیں. مطلب آپ کی حکومت ہے، کریں کچھ. نہیں دیکھیں آپ نے اپنے جو ہے 18 منٹ کے بعد آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں آپ صحیح خرچ نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر پہ آج بھی صوبائی حکومت کو لا اینڈ آرڈر پہ وفاق کی سپورٹ چاہیے، میں حاضر ہوں اپنے صوبے کے امن کے لیے. اوکے، لیکن مانگے تو صحیح نا. کیا ابھی انہوں نے آج تک کوئی صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا امن و امان کے اوپر؟ کیا صوبائی اسمبلی میں ان کیمرہ ڈسکشن ہوئی امن و امان کے اوپر؟ کیا آپ نے صوبائی کسی وزیر یا وزراء سے سنا ہے کہ ہمارے صوبے امن و امان خراب ہے؟ وہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کریں، کرپشن ایک دوسرے کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہیں کہ اس نے اتنے پیسے کھا لیے ہیں، اس نے مجھے حصہ نہیں دیا، اس نے یہ کر دیا. سارے دن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ڈی نوٹیفیکیشن دے رہے ہیں لوگوں کو، کسی کو نکال رہے ہیں کسی کو لگا رہے ہیں، یہ کام کر رہے سر بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، خان صاحب نے کل الٹیمیٹم دے دیا 1 سال کا کہ یہ گورنمنٹ 1 سال بعد ختم ہو جائے گی، کیا ہیں. لگتا ہے؟ سال دیا نا، سال دے دیا. اگلے سال بات کریں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، تھینک یو سو مچ.